بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بھائی اور بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، اس کی اگر خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تو تاریخ نے دو بہت ہی نایاب مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ایک مثال ہے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی۔ کتنا خوبصورت رشتہ تھا، کس طرح کی محبت تھی آپ دونوں کے درمیان، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کس طرح سے لگاؤ تھا، کس طرح سے الفت تھی، کس طرح سے ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت ایک جگہ اور دکھائی دیتی ہے جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے، وہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جو فاطمہ قم سے معروف ہیں اور اس عنوان سے پہچانی جاتی ہیں۔ حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئیں ایک بہن کے عنوان سے، اور محبت کس قدر ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ بچوں کی محبت انسان کے دل میں فطری ہے، اور کس حد تک ہوتی ہے بچوں کی محبت یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ ان کو قربان کر دینا، اس کے لیے بہت بڑے جگر کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ معرفت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے امام کو پہچانے، اس کی حیثیت کو سمجھے۔ ٹھیک ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، لیکن زینب نے اس عنوان سے نہیں دیکھا، زیادہ اس عنوان سے دیکھا کہ وہ میرا امام ہے۔ بھائی بعد میں ہے، امام کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کربلا نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا، ہر جگہ اپنا اثر چھوڑا ہے۔ ایک اہم اثر اردو ادب اور فارسی ادب میں دکھائی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور دوسری زبانوں میں بھی اگر جھانک کر دیکھا جائے تو وہاں بھی ادب میں کربلا کا اثر دکھائی دے گا، لیکن ایک بہت ہی اہم اثر اور گہرا اثر اردو اور فارسی ادب میں بھی دکھائی دیتا ہے، کہ جس کی مثالیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کی ابتدا میں رونما ہوا، اور اس کے اثرات تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر مرتب ہوئے۔ اس کے بعد مسلمان دنیا میں جہاں کہیں گئے، کربلا، عاشور اور امام حسین کے فکر کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ایران کی تاریخ ادب اور شعر کو اگر اجمالی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایران میں اسلام کے ورود سے لے کر اس دور تک ہے کہ جب تشیع ایران کا عمومی مذہب قرار پاتا ہے، اور یہ دور اس دور تک منتہی ہوتا ہے کہ جب اسلام میں امام خمینی علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا اسلامی انقلاب رونما ہوتا ہے۔ ان تینوں حصوں میں ایران کے ادب اور شعر پر کربلا، عاشور اور امام حسین علیہ السلام کے اثرات کو بطور واضح اور روشن طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں علماء، شعراء اور ادباء کہ جو اہل سنت تھے، لیکن ان کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ان کے اشعار اور ان کے اقوال میں بطور واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ یہی عقیدت دوسرے دور میں شدید تر ہو جاتی ہے، اور تیسرے اور انقلابی دور میں اس شدت کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی ادب اور شعر میں، چاہے وہ حافظ ہوں، چاہے وہ رومی ہوں، چاہے وہ سعدی ہوں، چاہے وہ شمس تبریز ہوں، چاہے وہ پروین اعتصامی ہوں، ہر دور کے شعراء نے کربلا کو اپنی فکر کا محور قرار دیا، اور ہر دور کے ادیبوں، شعراء اور علماء نے امام حسین علیہ السلام کو نذران عقیدت پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی فکر کو نذران عقیدت پیش کیا۔
दोनों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और शुहदाए करबला में से हैं। आपके वालिद अब्दुल्ला बिन जाफ़र हैं जो असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे, और आपकी वालिदा गिरामी हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। औन आशूर के दिन अपने भाई मोहम्मद के साथ मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हुए और जंग के वक्त ये रजज़ पढ़ा, अगर मुझे नहीं पहचानते तो जान लो मैं जाफ़र का बेटा हूँ जो सदाकत की बिना पर शहीद हुए और जन्नत में सब्ज़ परों के ज़रिए परवाज़ कर रहे हैं, और क़यामत में मेरे लिए यही शरफ़ काफ़ी है। उन्होंने मैदान जंग में कई फ़ौजियों को हलाक किया और आखिरकार अब्दुल्ला बिन क़तना ताई के हाथों शहीद हो गए। एक रिवायत के मुताबिक जब औन ने अपने भाई मोहम्मद को कत्ल होते देखा तो बेइख्तियार मैदान में आ गए और अपने भाई के कातिल का एक ही वार में काम तमाम कर दिया। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज़ादारी सैयदुश्शुहदा को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए हैं। सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे जद हुसैन की शान में शेर कहे और ख़ुद रोए और दूसरों को रुलाए तो परवरदिगार आलम उसे जन्नत अता करेगा और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। लिहाजा हम देखते हैं फ़ारसी ज़बान में बहुत से ऐसे शोरा हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में नज़राने अक़ीदत पेश किया है। फ़ारसी ज़बान में नुमाया नाम है जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरसिये को नक़ल किया है, जिन्होंने मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नक़ल किया है, वो शायर हैं जनाब मुहतशम काशानी। फ़ारसी ज़बान में इंतहाई मशहूर व मारूफ़ शायर हैं जिन्होंने अदबियात फ़ारसी के ऊपर थोड़ा सा भी काम किया है। वो जनाब मुहतशम काशानी की शख्सियत से वाकिफ़ हैं कि इन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को इमाम के अशआर में और इमाम की मरसिया निगारी में अपनी तमाम सलाहियतों को सर्फ़ कर दिया है। उनके मशहूर मरसिये हैं। मरसिये का एक मिसरा ये है जहाँ वो कहते हैं कि बाज़ इंचे शोरिश अस्त कि दर खल्क़ आलम हस्त, बाज़ इंचे नौहाओ चे अज़ाओ चे मातम हस्त। इसी तरीक़े से हम देखते हैं मुआसिर शोरा में फ़ारसी ज़बान में जिनका नुमाया नाम है वो जनाब शहरियार हैं, जिन्होंने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में बहुत ज़्यादा नज़राने अक़ीदत पेश किया है। अहले बैत अतहार के शहदाई हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ़ शायर हैं। उनका एक मरसिया है जिसका उन्वान है कारवान करबला। उन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के ऊपर रोशनी डाली है और नज़राने अक़ीदत पेश किया है, और वो भी मंजूम नज़राने अक़ीदत। करती थी बयां रोते हुए माँ, ऐ औन मोहम्मद तुम हो कहाँ। करती थी बयां रोते हुए माँ, ऐ औन मोहम्मद तुम हो कहाँ।
ہے قافلہ سوئے شام رواں، ہے قافلہ سوئے شام رواں، اے آن و محمد تم ہو کہاں؟ کرتی تھی بیاں روتے ہوئے ماں، اے آن و محمد تم ہو کہاں؟ اب میں ہوں میری تنہائی ہے، ہر سمت اداسی چھائی ہے، اب میں ہوں میری تنہائی ہے، ہر سمت اداسی چھائی ہے، لگ جاؤ گلے آ کر میری جان، لگ جاؤ گلے آ کر میری جان، اے آن و محمد تم ہو کہاں؟ کرتی تھی بیاں روتے ہوئے ماں، اے آن و محمد تم ہو کہاں؟ بے آس ہے ماں بے چادر ہے، نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے، بے آس ہے ماں بے چادر ہے، نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے، دوں کس کو صدا ہے کون یہاں، دوں کس کو صدا ہے کون یہاں، اے آن و محمد تم ہو کہاں؟ کرتی تھی بیاں روتے ہوئے ماں، اے آن و محمد تم ہو کہاں؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے دوران بہت سے شعراء کی تشویق کی، ترغیب دلائی ہے انہیں اس بات پر کہ وہ آئیں اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اشعار کہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کربلا کے حوالے سے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنے قلم کو جنبش دیتا ہے، اپنی زبان کو حرکت میں لاتا ہے، تو اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی عظمت ہے اور قابل احترام عمل ہے معصوم کی نگاہ میں۔ تاریخ نے بہت سے نمونے پیش کیے ہیں، متعدد نمونے پیش کیے ہیں کہ اگر کسی شاعر نے آ کر آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اشعار پڑھیں، اپنا کلام کہا ہے، تو اس کو باقاعدہ انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اردو اور فارسی ادب میں بھی بہت سے ایسے شعراء ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو اس توفیق سے محروم نہیں رکھا، یہ توفیق ان کے شامل حال ہوئی اور یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت ان کی زندگی میں آئی اور اس سے ہمکنار ہوئے۔ چاہے آپ فارسی ادب اٹھا کر دیکھیں، چاہے آپ اردو ادب اٹھا کر دیکھیں، دونوں جگہ بہت ہی خوبصورت نمونے آپ کو مل جائیں گے، چاہے وہ رسائی ادب ہو، چاہے وہ غیر رسائی ادب ہو۔ رسائی ادب وہ ادب ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف کربلا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اشعار کہے جاتے ہیں۔ یا جو رسائی نہیں ہے، نظم ہے، غزل ہے، وہاں پر بھی آ کر اس قالب کو اور اس اسٹرکچر کو بھی آ کر بہت سے شعراء نے اپنایا ہے اور اس پیرائے میں آ کر کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔
جس وقت مسلمانوں نے بر صغیر کی جانب ہجرت کی، ان کی ہجرت کے ساتھ کربلا، عاشور اور تحریک امام حسین بر صغیر میں وارد ہوئی۔ ابتدا کا عربی ادب ہو یا بعد کا فارسی ادب اور انتہا میں اردو کا ادب، ہر دور میں ہمیں کربلا، عاشور اور امام حسین بر صغیر کے ادب پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خصوصاً اردو زبان میں مرثیہ گوئی اور نوحہ گوئی کو مستقل صنف کا شرف حاصل ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کربلا، عاشور اور امام حسین کے اثرات بر صغیر کے ادب پر کتنے شدید تھے۔ ہر دور میں بر صغیر کے علماء، شعراء اور ادیبوں نے امام حسین کو اپنے طور پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس ضمن میں کبھی بھی کوئی تفریق ہمیں نظر نہیں آتی، چاہے وہ علماء شیعہ ہوں، چاہے اہل سنت ہوں، سب نے، بلکہ حتیٰ یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم ہندو اور عیسائی شعراء اور ادیبوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنا خراج عقیدت پیش کیا، اور ان کے شعر اور ادب میں بھی ہمیں کربلا کا تاثر بطور واضح نظر آتا ہے۔ مرثیہ گوئی کی دنیا میں چاہے وہ میر انیس ہوں، مرزا دبیر ہوں، حسین عشق ہوں، ہلال نقوی ہوں، یا دیگر مرثیہ گو شعراء ہوں، یا غزل گوئی اور نظم گوئی کے شعراء ہوں، کوئی شاعر ایسا نہیں ہے ہمیں دکھائی دیتا کہ جس نے کربلا سے اپنے تاثر کو قبول نہ کیا ہو۔ بر صغیر میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی انقلابی فکر کا مرکز و محور کربلا، عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ہے۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی بر صغیر کے انقلابی شعراء اور ادیب ہیں، ان کی فکر کسی بھی طرح سے کربلا، امام حسین اور عاشورہ سے خالی نہیں ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہنا کافی ہوگا کہ جو انہوں نے کربلا، امام حسین اور عاشورہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا: نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ برطانوی مصنف جی بی ایڈورڈ امام حسین علیہ السلام کا ان الفاظ میں تعارف کراتے ہیں: تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو کا نام نظر آتا ہے جس کو حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، علی اور فاطمہ علیہم السلام کا بیٹا، لاتعداد صفات و کمالات کا مالک ہے، جس کے عظیم اور اعلیٰ کردار نے اسلام کو زندہ کیا اور دین خدا میں نئی روح ڈال دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر اسلام کا یہ بہادر اور سورما میدان کربلا میں شجاعت کے جوہر نہ دکھاتا اور ایک پلید و لعین حاکم وقت کی اطاعت قبول کر لیتا، تو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نقشہ ہی کچھ اور نظر آتا، وہ بھی اس طرح کہ نہ قرآن ہوتا اور نہ اسلام، نہ ایمان ہوتا، نہ رحم و انصاف اور نہ ہی کرم و وفا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، ہر جگہ بربریت اور درندگی نظر آتی۔ پیغام کربلا کی نشر و اشاعت میں اردو زبان کے شعراء نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت کا تذکرہ ہوگا تو کوئی بھی انسان نہ جوش ملیح آبادی کو بھول سکتا ہے اور نہ انیس مرحوم کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ جوش ملیح آبادی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا،
احسان طرز کھا کے جو کرتے نہ حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ یا اسی طریقے سے انیس مرحوم نے مرثیے میں جو اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اردو ادب میں مرثیے کی دنیا میں انیس مرحوم کا کوئی جواب نہیں ہے، جہاں آپ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب فرزند رسول الثقلین اپنے نانا کے روضے کے اوپر رخصت آخر کے لیے گئے کہ نانا آپ کا حسین وطن چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مرحوم انیس اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں، پیدل شہیدیں روضہ احمد پہ سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے۔ یا اسی طریقے سے جب مرثیے کا تذکرہ ہوگا تو اردو زبان میں کوئی مرزا دبیر کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مرزا دبیر جن کے مشہور اشعار آج بھی خطبہ کی زبان کے اوپر ہیں، جو انہوں نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور خیمے سے رخصت ہو کر آپ ذوالجناح کے اوپر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت کی منظر کشی مرزا دبیر نے کی ہے، اور حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو۔ ظاہر ہے یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو اشعار میں لکھ کر قوم تک اس عظیم سرمایہ کو پہنچایا ہے۔ شعر و شاعری کی دنیا میں جو بھی آتا ہے اور کربلا کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا کلام کیے بغیر اور کلام دیے بغیر نہیں رہ پاتا، اور اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ خدا مسلمان ہو، بہت سے غیر مسلم شاعر ہیں، انہوں نے بھی آ کر اپنا کلام پیش کیا ہے۔ ہم نے اشارہ کیا ہے اردو اور فارسی ادب کی طرف۔ آپ اردو ادب میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ایسے اشعار کا کہ جو منسوب کیے جاتے ہیں غیر مسلم شعراء کی طرف۔ ان میں سے ایک جناب ماتھر لکھنوی صاحب ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت، یہ بلندی اور یہ شان حسین، یہ حقیقت، یہ بلندی اور یہ شان حسین، بن گیا اسلام کی بنیاد ایمان حسین۔ کربلا کی جلوہ گاہ یا ہے میدان حسین، کربلا کی جلوہ گاہ یا ہے میدان حسین، معرفت کی انتہا ہے نور ایمان حسین۔ عصر کو عاشور کی کیوں کر نہ ہو جاتا وفا، عصر کو عاشور کی کیوں کر نہ ہو جاتا وفا، وعدہ پیغمبری تھا عہد و پیمان حسین۔ جھکتے جھکتے جھک گئی در پر جبین کائنات، جھکتے جھکتے جھک گئی در پر جبین کائنات، رفتہ رفتہ ہو گیا تعمیر ایوان حسین۔ جناب ماتھر لکھنوی جو مسلمان نہیں ہیں لیکن جب آتے ہیں اور حسین کی ذات کا نظارہ کرتے ہیں تو جوش شعری جو آپ کے اندر ہے وہ تڑپ کر آواز دیتا ہے اور آپ کو للکارتا ہے اور متوجہ کرتا ہے، ٹہوکے دیتا ہے کہ کچھ کلام کہو حسین کی شان میں۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، سلام ہو اصحاب حسین۔